فاستقم کما امرت ومن تاب، اور تم سیدھا فاستقم تو پھر قیام کرو، سیدھا رہو، استقامت پہ رہو، کما امرتا جیسا کہ تم کو حکم ہوا ہے، ومن تاب اور جس نے توبہ کی، معا کا آپ کے ساتھ، ولا تطغوا جو حد سے نہ بڑھا، انہ بما تعملون بصیر تو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ تو استقامت سے رہو اور جو جیسا اللہ نے حکم دیا اس ویسا چلو، اور جس نے توبہ کی اور جو حد سے نہ بڑھا تو اللہ اس کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو استقامت کا ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں نا۔ استقامت کیا ہے؟ پورے طریقے سے اللہ پاک کے حکموں پر چلنا، جس کا حکم دیا اس پہ چلنا، جس سے روک دیا اس پر رک جانا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا اور مت جھکو ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، فتمسکم النار پھر تم کو لگیں گی، چھوئیں گی آگ، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا اولیاء مددگار، ثم لا تنصرون نہ ہی تم مدد پاؤ گے۔ تو ظالموں کی طرف نہ جھکو، ظالموں کی بات نہ مانو کہ تم کو پھر آگ چھوئیں گے ان کے ساتھ، اور پھر اللہ کے سوائے تمہارا کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی تمہیں مدد دی جائیں گی۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار اور قائم کرو نماز کو، طرفی النہار دونوں طرف دن کے، وزلفاً اور کچھ حصہ، من اللیل رات کے حصوں میں۔ تو قائم کرو نماز کو دن کے دن میں اور کچھ حصوں میں رات میں۔ تو اس میں وہی ہے اختلاف ہے کہ صبح کی شام کی نمازیں ہے یا ظہر، اور اس کی فجر کی عصر کی نماز ہے، اور جو کچھ حصے کی نمازیں مغرب اور عشاء ہے، تو اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد تمام نمازوں کو قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن اور بے شک نیکیاں یذہبن السیئات برائیوں کو دور کر دیتے، ذالک ذکر للذاکرین اور یہ ذالک ذکر یہ یادگاری ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، کہ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے، کہ ہم کو پتہ ہے نا کہ ہماری جو نیکی ہے تو صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، کہ اگر ہم اس کی معافی بھی نہیں مانگ رہے تو صغیرہ گناہ ہماری اچھائیوں سے، وضو سے، نمازوں سے، نفل عبادات سے ہمارے صغیرہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ واصبر اور صبر کیجیے، فإن اللہ لا یضیع تو اللہ نہیں ضائع کرے گا اجر المحسنین نیکوکاروں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، اور صبر کیجیے۔ فلولا کان من القرون پھر کیوں نہ ہوئی من القرون جماعت من قبلکم اس سے پہلے، اولو البقیتی اس سے پہلے والوں کے لیے، یعنی ینہون عن الفساد کہ وہ روکتے تھے فساد سے، فی الارض زمین میں، الا قلیل مگر تھوڑے، مما انجینا منہم تو ہم نے ان کو نجات دی۔ کہ پھر ایسی جماعت کیوں نہ ہوئی اس سے پہلے کہ جو روکتی تھی برائیوں سے، فساد سے، مگر ایسی جماعت ہمیشہ کیسی رہنے والی ہے؟ قلیل رہنے والی ہے۔ پھر ہم نے ان کو نجات دیا ان میں سے۔ واتبعوا الذین ظلموا جنہوں نے اتباع کی وہ ظالم تھے، وما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین اور جس میں عیش سے رہے وہ گنہگار تھے، اور جو عیش میں رہے وہ گنہگار تھے۔ وما کان ربک اور نہیں ہے آپ کا رب، لیہلک القری کہ وہ ہلاک کرے اس بستی کو، بظلم واہلھا مصلحون کہ اس کے رہنے والے صالح ہو، نیک ہو، کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صالح بستی والے ہو اور اس کو ہلاک کرے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً تو تم کو ایک واحد امت کر دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور تم ہمیشہ اختلاف میں رہو گے۔ تو اللہ چاہتا ہے تم کو ایک امت کر دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو سب ایمان میں آ جاتے، اللہ چاہتا ہے سارے کے سارے فرما بردار ہو جاتے، لیکن کیا کہا گیا کہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، کہ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا اور کچھ کو دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ چاہتا تو سب کے دلوں میں ایمان لا لیتا، سب جنتی ہو جاتے، لیکن اللہ نے جنت کے لیے بھی لوگوں کو پیدا کیا اور دوزخ کے لیے بھی پیدا کیا، یہاں تک کہ جنت میں بھی لوگ بھرتے جائیں گے۔ تو ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں آتی، کہ جنت میں اتنے لوگوں کو بھر دیں گا، پھر اور جگہ خالی رہیں گی تو نئی مخلوق پیدا کر دیں گا جنت کے لیے، اور دوزخ میں سے نکالتے جائیں گا، اور دوزخ کہیں گے کہ مجھ میں اور ڈالو اور ڈالو، یہاں تک کہ اللہ پاک اس پہ اپنا پیر رکھ دیں گا تو پھر وہ بس کریں گے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے تو پیدا ہی کیا ہے جنتیوں کو دوزخیوں کے لیے۔ تو امت وحدت یعنی یکتا نہیں ہو سکتے، ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، کہ کہا گیا ہے نا کہ یہود و نصرانیوں کے 72 فرقے اور میرے قوم کے 73 فرقے ہوں گے، اور ایک ہی جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو کہا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے جیسے عمل کریں گے صرف وہ۔
تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کون سی جماعت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جیسا جو عمل کرے گا، تو کوئی ٹیگ نہیں ہے اس میں کہ یہ ایک جماعت ہے۔ 73 فرقے، ایک فرقہ وہ ہے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت پہ چلے گا، وہ فرقہ جنت میں جائیں گا، باقی سارے فرقے دوزخی ہیں۔ الا من رحم ربک، مگر کہ جس پر رحم کرے آپ کا رب۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی واسطے ان کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، لَأَمْلَأَنَّ، تو میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین، جن اور انسانوں سے، تو میں ضرور جن اور انسانوں سے، کہ جنوں کا بھی حساب ہوگا، کہ جن اور انسانوں سے میں جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ تمام جو قصص ہے، قصے ہے، بیان کرتے ہیں انبیاء کے جو بھیجے ہوئے ہیں نا، ما نثبت به فؤادک، تاکہ اس سے ثابت قدم رہے تم آپ کا دل، کہ یہ واقعات جو کتنے ہم نے واقعات سنے نا، کہ کیسی کیسی بستیاں گزری، انبیاء علیہ السلام کو کیسے جھٹلایا گیا، کیسے بتایا گیا، تو یہ کیا فرما رہا اللہ پاک کہ یہ سارے قصے ہم نے کیوں بتائے ہیں، تاکہ اس سے آپ کا دل ثابت قدم رہے۔ اور کتنے نبی انبیاء گزرے، 1 لاکھ سے زیادہ گزرے، لیکن ہاں قرآن میں 15 سے 16 کچھ چند انبیاء کے واقعات ہیں۔ ہمارے لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نے بنا مصلحت کے تو کوئی چیز نہیں رکھی، نہ ہی کوئی بنا کام کا کوئی واقعہ رکھ دیا ہوگا کہ ہمارے لیے سمجھنے والی کوئی بات نہ ہو، جس میں عقل والوں کے لیے تو صرف اشارے ہی اشارے ہیں۔ تو یہ انبیاء کو زندگیوں میں ہمارے آئیں گے کبھی نہ کبھی یہ واقعہ، تو یہ انبیاء سے ہم کو بھی سبق سیکھنا ہے کہ یوسف علیہ السلام، یہ ایوب علیہ السلام جیسا صبر، یوسف علیہ السلام کے جیسے کرداری، اعلیٰ کرداری، اور ابراہیم علیہ السلام جیسے قربانی، ہے نا۔ تو یہ سارے قصے ایسے بیان نہیں کیا گیا، کس لیے بیان کیا گیا؟ تاکہ تسلی رہے۔ اب فواد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور ہمارا بھی دل، کہ وہ سن کے ہمارا دل بھی اسی طریقے سے ثابت قدم رہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور جب آ گئے آپ کے پاس حق، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ذکر نصیحت ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے، لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا، اور جو نہیں ایمان لاتے، عمل کیے جو عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اپنے جگہ پر، اِنَّا عَامِلُونَ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، اب ان سے کیا کہہ دو کہ تم بھی عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر دوں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، میرے اعمال میرے ساتھ، تمہارا دن تمہارے ساتھ، میرا دن میرے ساتھ، کہ ایک حد تک ذکر نصیحت ہر چیز بتا دی گئی۔ ہم نے بھی سنے نا، ہم نے بھی یہ فتویٰ دیکھے نا کہ اب کوئی مرتد ہو گیا تو ہم کو کہتے 3 دن سمجھانا، ہمارا فرض کیا ہے؟ اس کو 3 دن سمجھا لو، سکھا لو، بول لو، سب کر لو، 3 دن، اس کے بعد چھوڑ دینا۔ اس سے زیادہ ہم کسی کو واعظ نصیحت نہیں کر سکتے۔ تم اپنی جگہ پہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ پہ عمل کیے جائیں گے۔ وانتظروا وإنا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات، اور اللہ ہی کے لیے ہے چھپی ہوئی باتیں زمین اور آسمان کی۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہے تمام تمام کام۔ وَيُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف تمام کام لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فَاعْبُدُوهُ، تو پھر اسی کی عبادت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کرو۔ وَمَا رَبُّكَ، اور نہیں ہے آپ کا رب، بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔